یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ تھا نا یہ 125 ارب روپے کا تھا. ایک فارسٹ آفیسر نے اپنے گھر کے زیورات بیوی کے لا کے 6 تولے بیچے اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے. ایک این جی او کے بندے کو رکھ لیا جس کو پتہ ہی نہیں اس وقت جو نیشنل پروجیکٹ. پہلا بھی فارغ، دوسرا بھی فارغ، تیسرا بھی ماشاءاللہ ان کو کک پتہ نہیں. 30 سے 35 ارب روپے جو ہیں لائبلٹیز کے ہیں. مطلب ڈیفالٹر ہے یہ وہ بلین ٹری پروجیکٹ. ہاں جتنی بھی کلائمیٹ چینج کی جو تھریٹس ہیں یا جتنی بھی سنگین صورتحال ہے اس سے یہی بچا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رانا خالد قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز بھٹی. ممتاز بھٹی اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، اینکر ہیں، اور سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. آج ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ 10 بلین جو ٹری پروجیکٹ ہے عمران خان کا فلیگ شپ پروجیکٹ، جی ہاں عمران خان کا وہ پروجیکٹ جس کے اوپر وہ ہمیشہ ناز کرتے رہے، وہ پروجیکٹ اسکینڈل کی زد میں ہے، وہ اسکیم میں بدل چکا ہے. ممتاز بھٹی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. یہ آج وہ اسکینڈل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ جو 10 بلین ٹری پروجیکٹ تھا اس میں کیا اسکینڈل آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کیا ہے اصل میں، وہ ابتدائی طور پر وہ کیا تھا اور اب کیا ہے، اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں، یہ پوری ہمارے ناظرین کے لیے ذرا. اچھا ران صاحب، سب سے پہلے میں بتاؤں کہ آج کل سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جو تھریٹس ہیں وہ آ رہے ہیں اور موسم تبدیلی کے جو دنیا بھر میں تو بہت سیریس لیا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں تو سیریس نہیں لیا جا رہا. اس کے باوجود بھی چلو یہ جو ہے نواز شریف نے شروع کیا تھا گرین پاکستان کے نام سے پروگرام. اس کے بعد پھر عمران. اچھا ایک منٹ رکیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 10 بلین سونامی کے نام کا یہ جو پروجیکٹ جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ اصل میں وہ نواز شریف کے پروجیکٹ کو انہوں نے آگے نیا نام دیا تھا. ہاں وہ نواز شریف صاحب نے کنٹری وائڈ جس کو شروع کیا تھا لیکن اس میں بجٹ کم تھا تو انہوں نے آ کے اس کو 10 بلین بھی کیا، بجٹ بھی زیادہ کیا اور اس کا ان کا جو PC1 بنا تھا اس سے بہتر بنا تھا اور اس پہ بڑے لیول پہ تھا ایک. اوکے. اچھا جب انہوں نے شروع کیا تو یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ تھا نا یہ 125 ارب روپے کا تھا. اوکے ٹھیک ہے. 125 ارب روپے انہوں نے 4 سال میں ریلیز کرنے تھے. اوکے. اور اس کے اگینسٹ 10 ارب درخت لگانے تھے پورے پاکستان 4 صوبوں میں، AJ کے اور گلگت بلتستان. 125 ارب روپے میں 10 ارب درخت لگنے تھے. 10 ارب درخت. ٹھیک ہے. اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ بھی تھا اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ بھی تھا. ساری بات ہے، تنخواہیں سیلری چلیں جی. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا اب 4 سال چلا پروگرام. اور بھی اس کی ہارڈ لک دیکھیں پروگرام کی. جب یہ سٹارٹ ہوا اس کی لانچ KP سے ہوئی تو انہوں نے افتتاح تو کر دیا لیکن اس کے بعد 10 مہینے تک فنڈز نہیں دیے. اچھا افتتاح کے بعد 10 مہینے تک وہ فنڈ کے بغیر جو ہے نا وہ فنڈز کے بغیر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کام شروع کریں، ہم آپ کو 2 مہینے بعد کر دیں گے. 2 مہینے دیکھا، 3 مہینے دیکھا، پھر صورتحال یہ بنی کہ جو مزدور تھے اب لیبر کتنی دیر سفر کر سکتی ہے تو لیبر جھگڑے شروع ہو گئے. لیبر نے کسی فارسٹ آفیسر کو کوئی موٹر سائیکل لے کے گیا، کوئی گائے کھول کے لے گیا، کوئی یہ. اچھا یہ آپ ابتدا کی بات کر رہے ہیں؟ ابتدا کی بات کر رہا ہوں جب 10 مہینے ہوئے تھے اس پروجیکٹ کو چلے تھے. تو تب یہ پوزیشن تھی کہ وہ جنہوں نے وہ جو مزدور تھے وہ کسی گائے لے گئے، بھینس لے گئے، موٹر سائیکل لے گئے، وہ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پیسے پورے کریں. بلکہ ایک فارسٹ آفیسر نے اپنے گھر کے زیورات بیوی کے لا کے 6 تولے بیچے اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے. اچھا یہاں تک بھی نوبت تھی اور یہ رپورٹ بھی ہوا. اچھا پھر جب یہ شور ہوا تو پھر کچھ فنڈز ریلیز ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ چلتا گیا. اب یہ 4 سال بعد جب ہم نے دیکھا، ہم نے ان سے فائنانس سے اعداد و شمار آپ چونکہ پہلے دن سے اس کو فالو کر رہے تھے تو ان کو دیکھا کہ فائنانس والوں سے لیے ہم نے کہ اب 4 سال ہو گئے ہیں تو اب کہاں تک پہنچا، بجٹ کتنا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ 125 ارب کے اگینسٹ صرف 23 ارب روپے ریلیز ہوئے. اچھا اب یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں ہر بات پہ، ہر پروگرام پہ، اور یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی 10 بلین کا یہ کر رہے تھے. تقریر میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جی پاکستان میں اتنا بڑا پروجیکٹ ہو گیا ہے، یہ ہے وہ. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ 4 سال اس جو حکومت تھی اس کو آپ 4 سال فالو کرتے رہے ہیں، اتنے 125 ارب میں سے صرف 23 ارب روپے ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کے مد میں ریلیز ہوئے. مطلب ہے کہ 102 ارب روپے وہ ریلیز ہی نہیں ہوئے. اور یہ 10 بلین سونامی جو ہے نا وہ پروجیکٹ. اچھا جی اس میں کہاں کہاں خامیاں اور اس کے علاوہ کیا کیا خامیاں تھیں؟ سب سے پہلے انہوں نے رکھنا تھا ایک نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر. ٹھیک ہے. جو پورے وہ پاکستان AJ کی اور GB کو
یہ ہے مانیٹر کرے. ٹھیک ہے. نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب علی سب سے پہلا انہوں نے رکھا بیوروکریٹ، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فیلڈ میں کام کیسے ہوتے ہیں، فارسٹ ہے کیا یہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر کچھ عرصے بعد جب یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ذرا تنقید ہوئی کہ آپ بیوروکریٹ کو کیا پتہ، آپ نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر، تو پھر انہوں نے ایک بندہ رکھا، وہ بھی سفارشی تھا، یہ اسی پاک پتن والی سائڈ کا. اچھا وہ بھی پاک پتن سے تھا. اب یہی سائڈ، بس آگے ہم ڈیٹیل میں چلو نہیں جاتے فی الحال. جی ٹھیک ہے. تو وہ اسی سائڈ کا تھا، تو اس کا ایک ضلع لیول کے افسر کا بندہ تھا جس کو پورے پاکستان اے جے کی اور جی بی دے دیا گیا. اچھا. اور اس کا فارسٹری میں بھی نہیں تھی ایجوکیشن، وہ تھا وائلڈ لائف کا بندہ. اچھا. اور اس کا صرف ایکسپیرینس یہ تھا، وہ لاہور زو میں انچارج رہا کچھ عرصہ. استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی. چلو آگے چلتے ہیں. وہ ریزائن دے کے اب سعودی عرب چلا گیا، وہ ادھر کوئی پروگرام تھا. وہ اب ہے نا، وہ مطلب کتنا عرصہ وہ رہا اس کا انچارج؟ وہ کافی یعنی کہ 2 سال میرے خیال میں رہا. اچھا 2 سال وہ رہا. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا اس میں اسکیم ہے، لہٰذا وہ نکل گیا. ابھی اس کے بعد جو آیا ہے، جب یہ اس کی شروع ہوئی، انہوں نے اپلیکیشن مانگی تو کافی سینئرز لوگ، ریٹائرڈ چیف کنزرویٹرز اور بڑے تجربہ کار لوگوں نے، جو جنگلات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، انہوں نے زندگیاں لگائی، دیکھا. اس کو بھی 10 بلین میں بھی کام کیا، پھر ریٹائر ہو گئے. ان کو نہیں رکھا، ایک این جی او کے بندے کو رکھ لیا جس کو پتہ ہی نہیں اس وقت جو نیشنل پروجیکٹ، مطلب جو 3 پی ڈی رکھے مطلب کنسسٹلی، مطلب وہ ان کو جو ہے نا اب پہلا بھی فارغ، دوسرا بھی فارغ، تیسرا بھی ماشاء اللہ، ان کو کک پتہ نہیں. چلو فارسٹ کا تو پتہ نہیں، باقی چیزیں پتہ ہو، مال بنانے کا تو پتہ تھا کہ نہیں. اچھا آگے چلیں جی. ان کی پھر مانیٹرنگ ٹیمیں ہوتی ہیں ادھر بھی، ان کا انٹرنل بھی ہر صوبے کی مانیٹرنگ ٹیم ہوتی ہے، اور ایک فیڈرل کی بھی ہوتی ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی. ٹھیک ہے. اچھا وہ انہوں نے ٹیمیں رکھی، جتنے بھی لوگ رکھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا فارسٹری کا کہ ہوتی کیا ہے فیلڈ میں، ایکسپیرینس تھا ہی نہیں کسی کا. اچھا. نہ مانیٹرنگ کا، نہ فارسٹری کے فیلڈ کا. اچھا. انہوں نے جناب جو پہلی رپورٹ دی، اس رپورٹ پہ تنقید ہوئی. جو فیلڈ کے ایکسپیرینس والے لوگ تھے انہوں نے کویسچن ریز کیے، ان کو اپنی رپورٹ واپس لینی پڑی. اچھا وہ کیا پہلی رپورٹ کیا تھی، اس میں کیا تھا اور تنقید کیا ہوئی؟ تنقید یہ تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں نے 100 ایکڑ رقبہ لگایا ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس جو ڈیوائسز تھی نا، جی پی ایس ڈیوائسز اور دوسری وہ جو رقبے وغیرہ دیکھتی ہیں وہ گوگل پہ، ان کو آپریٹ کرنے کا ہی نہیں پتہ تھا، نہ کہیں سے ٹریننگ لی تھی. کسی نے کہا میں نے 100 ایکڑ لگایا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو 50 ایکڑ دیکھا ہے. کسی نے کہا 10 لاکھ درخت لگائے، انہوں نے کہا ہم نے 5 لاکھ دیکھے ہیں. تو اس طرح یعنی کہ بڑے زیادہ اس میں بلنڈر تھے، واپس لینی پڑی. اچھا اب مزے کی آپ کو بات میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا، پھر یہ جو ہے گورنمنٹ نے قانون ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ منیمم ویجز جو ہے اس وقت آپ 35,000 سے کم نہیں دیں گے. اگر دیں گے تو وہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی. جی ٹھیک ہے. اور پتہ ہے گورنمنٹ کتنا دے رہی ہے؟ 15,000 روپے، یعنی آدھی سے بھی کم. مطلب جو انقلاب لانے کے دعوے دار تھے، پاکستان کو پاک صاف کرنے کے دعوے دار تھے، پاکستان کے فضا کو، ہوا کو معطر کرنے کے دعوے دار تھے، وہ جو لوگوں کو تنخواہیں جو ہیں نا انہوں نے 15,000 لگائیں، جو سرکاری رولز کے بھی خلاف آج دن تک. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں. انہوں نے ایک شجر کاری مہم چلائی کہ جس میں ٹائیگر فورس ہماری جو شجر کاری کرے گی. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا. اچھا. انہوں نے ڈی سیز کو کہا بھی ان کے ارینج کریں، ان کے کھانے کا، ان کو لے جانے کے لیے کنوینس کا، ٹینٹنگ، اسپیکر، یہ وہ سارا کچھ کیا. بجٹ ایک پیسہ نہیں دیا. ان کو کہا جدھر سے آپ نے مرضی کریں، بہرحال ان کا ارینج کریں. وہ کم از کم پورے پاکستان میں اگر دیکھیں تو 5-6 کروڑ سے زیادہ خرچہ. وہ 5-6 کروڑ کس نے دیا ہوگا؟ کہاں سے دیا ہوگا؟ ہاں تو وہ تو پٹواریوں نے دیا ہوگا نا، پٹواریوں سے کہا ہوگا ڈی سی نے کہ بھی پیسے ارینجمنٹ کریں. یا ان کو فارسٹ آفیسر والوں کو کہا بھی آپ جدھر سے بھی کریں. انہوں نے اپنے جو بجٹ اس میں سے گھپلا کیا اور ان کو جو ہے نا دیکھیں نا، اب ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں بھی آپ 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ اپنی جیب سے لگاؤ، جدھر سے مرضی لگاؤ. یہ پروگرام آپ نے ارینج کرنا. میں تو خیر پہلے دن سے کہتا تھا کہ یہ ریاست مدینہ نہیں، ریاست پودینہ تھی، جو بنتی جو ہے نا وہ ہمارا سارا جو ہے نا وہ نظام ہضم کر گئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائیگر فورس والا آئیڈیا بھی غلط تھا، یہ جو 3 پی ڈی لگائے وہ بھی کام غلط. اچھا رقبہ کتنا جو ہے نا وہ زیر کاشت ہے، یا کتنے آپ کے حساب سے، آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے،
کہ کتنے درخت لگے، یہ 10 ارب درخت لگے یا نہیں لگے؟ 10 ارب درخت تو نہیں لگے کیونکہ ابھی جتنا بجٹ دیں گے اسی حساب سے لگ گا نا، لیکن اتنا بجٹ دیا اس کے گیٹ زیادہ لگوائے، انہوں نے کہا ہم دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. ابھی لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں، یعنی اربوں روپے کی لائبلٹیز ہیں جو لوگ لگا کے بیٹھے پیچھے پھر رہے ہیں، بجٹ دو یہ کبھی کہتے ہیں جی آئی میں کتنے ارب کے ابھی بھی؟ یہ میرے خیال کا 30 سے 35 ارب روپے جو ہیں لائبلٹیز کے ہیں. مطلب ڈیفالٹر ہے یہ، وہ بلین ٹری پروجیکٹ. ہاں اچھا، درخت لگ چکے ہیں، ہاں، وہ جنہوں نے لگائے ہیں وہ پیچھے دھکے کھا رہے ہیں. ان کو پیسے نہیں مل رہے، وہ ان کو لیبر والے تنگ کرتے ہیں، کنٹریکٹر تنگ کرتے ہیں، تو وہ ابھی اسی چکر میں چل رہا ہے. ابھی تک بھی 10 مہینے 11 مہینے ہو گئے نہیں تنخواہیں ملی ان کو. اچھا، پھر جب یہ سٹارٹ ہوا تھا نا، انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو گاڑیاں بھی دیں گے، فیلڈ اسٹاک کو موٹر بائکس دیں گے، اور ان کو کیش پرائز دیں گے، جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے ان کو پروموشنز دیں گے، اور پھر ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹس دیں گے. کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. تھوڑی سی گاڑیاں ملی ہیں چند لوگوں کو، چند کو موٹر سائیکل ملے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ملا. وہ ابھی انتظار میں ہیں. تو ابھی یہ جو ہے نا، ابھی نرسریز کی زمین ہے، لیز پہ لینی تھی، اس کا فلیٹ ریٹ دے دیا گیا. اچھا ہاں، آپ بتا رہے تھے کہ اس میں فلیٹ ریٹ کا یہ نقصان ہوا کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں کی بجائے وہ چھوٹے شہروں کے نکل گئے. ابھی دیکھ رہے ہیں ادھر لاہور پیسے انہوں نے بچانے تھے. لاہور کا کوئی اور ریٹ ہے زمین کا، شیخو پورہ کا کوئی اور ریٹ ہے، قصور کا کوئی اور ریٹ ہے، اگر ڈی جی خان یا ڈی آئی خان چل جائیں تو اس کا اور ریٹ ہے. اب لاہور والے سے کہا جائے کہ وہ آپ نے اتنے 10 ایکڑ کی نرسری لگانی ہے مثال ہے، تو وہ یہاں تو نہیں لگائے گا، وہ کہیں وہ باولپور میں لگائے گا، وہ کہیں بکھر میں جا کے لگائے گا. اگر زمین ملے گی صحیح تو 10,000 روپے پر ایکڑ پہ تو نہیں ملے گی، یہ 20,000 روپے تو نہیں ملے گی. وہ تو ہاں 10-20 ہزار سے ہم باولپور میں مل سکتی ہے، ہم کو احمد پور شرکیہ مل سکتی. تو یہ اس میں تھا، یہ چیزیں تھیں کہ جو جس وجہ سے یہ فلاپ ہو گیا یہ پروجیکٹ. اچھا، ابھی اس کا کیا مستقبل ہے؟ ابھی چونکہ وہ تو عمران خان تو خیر جا چکے، اب یہ پروجیکٹ تو ریاست کا ہے نا، اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آگے یہ پروجیکٹ چلے گا، آنے والی حکومت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اچھا، ابھی یہی وجہ ہے نا، اب اس پروجیکٹ کو عمران خان کا پروجیکٹ سمجھا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے اب فنڈز نہیں دیے جا رہے. اب جتنے فارسٹ آفیسرز ہیں وہ درخت لگا کے بیٹھے ہیں، یہ فنڈز کہتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ درخت لگا لیا، اگر آپ کو ٹائم پہ پانی نہیں دیں گے تو سوکھ جائے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سیمنٹ ہے یا بجری ہے یا پڑی رہے تو ٹھیک ہے، جب پیسے آپ لگا لیں. اب درخت سوکھ جاتی ہیں، پھر ان کی فارسٹ آفیسر کی گردن پہ بیٹھ جاتے ہیں درخت پورے. ویسے سیمنٹ کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، بوری کھول جائے تو وہ بھی جو ہے نا پتھر بن جاتی ہے. یہ تو سالوں سال پھر نہیں دیتے نا، پھر اس کا مسئلہ بنتا ہے. اب دوسری جو سب سے بڑی آزاد کشمیر اور جے بی کا مسئلہ ہے، جہاں جو چاروں صوبوں میں ہے نا، یہ 50% شیئر ہے، 50% فیڈرل کا شیئر ہے، 50% پروونشل کا شیئر ہے. اب اے جے کے میں 100% جو ہے فیڈرل سے لیتے ہیں وہ، اور جے بی والے اب ان کو نہ دیں وہ تو بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ان کا بالکل ہی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. وہ ابھی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے نا اس کو چلائے، یہ ایک ہمارے بچاؤ کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے یہ ضروری ہے. کلائمیٹ چینج کی صورتحال سے جس طرح سموک کے ہم جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین جو سورس ہے وہ صرف درخت ہیں. پھر ہمیں سیلابوں سے بچائیں گے، ہمیں جناب یہ خشک سالی سے بچائیں گے. ساری جتنی بھی کلائمیٹ چینج کی جو تھریٹس ہیں یا جتنی بھی سنگین صورتحال ہے اس سے یہی بچا سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے وہ رکھا ہوا ہے سب سے نچلی پرائرٹی پہ. تو ناظرین، ممتاز بھٹی صاحب یہ اسکیم لے کے حاضر ہوئے ہیں، ان کی باتیں آپ نے سنی، ان کی باتیں بھی آپ نے سنی تھی. وزن آپ نے کرنا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا وہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے وہ سچ کہا کرتے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں، ابھی بھٹی صاحب کو میں کہیں نہیں جانے دے رہا، اتفاق سے لاہور میں آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے جو خبریں نے ساری ان سے باقاعدہ نکلوا کے نا پھر جو ہے نا ان کو جانے دوں گا. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.